سوال نور بخش فرقے سے اہل توحید اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں؟ نور بخش کوئی فرقہ ہے؟ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. نور بخش یا ظلمت بخش، بہرحال عجیب ہے. ان کے عقیدے کیا ہیں؟ سائل سے پوچھنا چاہے ان کے عقیدے کیا ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی کسی فرقے کی بنیاد ڈالی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. اسلام میں کتنے فرقے نکالے گئے، 4 فرقے، حنفی، شافعی، مالکی، اس کے علاوہ اشعری، ماتریدی، نقشبندی، چشتی، قادری، اور پھر معتزلی، کیا کیا فرقے نکلے. تو آج بھی فرقے نکل سکتے ہیں، لیکن فرقوں کی بنیاد اللہ نے کاٹ رکھی ہے. اور پیارے رسول کو بری کیا ہے کہ پیارے رسول کو کہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء، جنہوں نے اپنے دین کی تفریق کی اور وہ مختلف گروہ میں بٹ گئے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر کے اصل معنی کہ اللہ کی کتاب کا رسول کی سنت کو. بڑی بے ادبی ہو رہی ہے علماء کی طرف سے، میں علماء ہی کو خاص مخاطب کروں گا. علماء کی طرف سے بڑی بے ادبی ہو رہی ہے پیارے رسول کی شان میں، کہ واقعی اپنے مذہب کے خاطر پیارے رسول کی صحیح احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور کتابوں میں جا کر کے دیکھیے ایسی باتیں کہہ گئے. بہت بڑے عالم آپ نے سنا ہوگا مولانا فلان دیوبندی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث امام شافعی کے قول کے مطابق ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام نے اس کو نہیں لیا ہے، اس لیے ہمیں اس حدیث کا لینا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے، سبحان اللہ. کیسے کہہ سکے یہ؟ اور مشکل ہے کہ اس بات کے کہے ہوئے مدتوں زندہ رہے، بعد میں نہ کسی بزرگ نے ان کے تنبیہ کی اور نہ بزرگ کو تنبیہ ہوئی. وہ تحریر اب بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ معاف کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو وہی دین ڈھونڈنا چاہیے جو دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے کندھوں، صحابہ کی سمجھ پر مکمل ہوا. بس وہی کہ اگر کسی چیز میں اسلام کے ادلے شرعی دلیل ہوتی ہے کتاب اللہ سنت رسول، اور پھر اجماع امت اور قیاس. میں کہتا ہوں کہ اگر چیز پر اجماع ہوا تھا تو دنیا میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا اللہ کی صفات میں بغیر تعویل کے قبول کرنا، اللہ کے عرش پہ ہونے کا اس بات کرنا، ان سب چیزوں پہ اجماع ہو چکا تھا. اور تمام مذاہب کے اصول فقہ میں ہے کہ اجماع کا مخالف کافر ہے. اللہ اکبر، اجماع کا مخالف کافر ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً بڑی بے ادبی کر رہے ہیں یہ علماء، جو امام کے قول کی وجہ سے، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلیوں میں کم دیکھا ہم نے. الحمدللہ سب کو کھنگال کر کے سب کی کتابیں الحمدللہ پڑھتا ہوں، زندگی اسی میں گزری ہے، اللہ کا شکر ہے. اور سب کتابیں ہمارے مکتبے میں اب بھی ہیں الحمدللہ، ہر مذہب کی. یہاں تک کہ خوارج کی کتابیں جو عمان میں لکھی گئی ہیں، ان لوگوں کی بھی کتابیں ہیں جو کچھ ایسے غلط عقیدے بعض لوگوں کے ہیں کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، ان کے پرانے عقیدے میں ہے. تو بہرحال وہ سب ہیں ہمارے پاس. تو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اصل بنائیں، اور پھر جہاں پیارے رسول کی یا صحابہ کرام کی بات نہ ملے، ائمہ اعظام کا اجتہاد ہمارے لیے لینا ضروری ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی امام کے اجتہاد کو لیں. مفتی کو چاہیے کہ اس امام کے، جس امام کا قول قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہو اور امت کے لیے آسان ہو. یہ بھی ایک شرط رکھتے ہیں، امت کے لیے آسان ہو، اس کا فتویٰ دیں. کیونکہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. 2 چیزوں میں کے متعلق جس میں پیارے رسول کو اختیار دیا گیا، تو اس میں آسان سے آسان پہلو کو پیارے رسول نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اختیار کیا. تو نور بخش فرقہ کوئی بھی ہو، اہل توحید اگر ہیں تو فرقہ نہیں ہو، اور لگتا ہے کہ فرقہ کوئی ہوگا کیونکہ انہوں نے
نیا ایک عقیدہ ایجاد کیا ہوا کچھ بھی ہے، اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں اگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، رافضی عقیدہ ہے، یا یہ کہ جیسے باطنی عقیدہ یا بہرا عقیدہ، یہ یقیناً کفر کے عقائد پر ہیں، کیونکہ وہ اپنے سلطان البہارا کا باقاعدہ سجدہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس قسم کے لوگوں کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا ہے، اور نہ اپنی لڑکیوں کو ان کے یہاں دینا ہے۔ قادیانی ہو مرتد، اس کو بھی نہیں دینا ہے لڑکی اپنی، یا نہ اس کی لڑکی سے، اگر وہ لڑکی توبہ استغفار کر کے مسلمان نہیں ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کے چند دن میں اپنے خیر کا جو قیامت کے دن آگے بھیجنا ہے اس کے بارے میں سوچے۔ زیادہ سے زیادہ 70 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد کتنی صدی، پتہ نہیں کتنے صدی پڑے رہیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، معلوم ہے جب تک قیامت، اور پھر فیصلہ جب ہوگا تو جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی تلاش میں باپ اور دادا کا پیچھے منہ کر کے منہ نہ دیکھیں، کیونکہ باپ دادا بیچارے ہر چیز میں، آپ ان کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا، بہت سی لوگ کہتے ہیں اس کو کہ باپ دادا پیدل چل کر کے 10 کلومیٹر بازار جاتے تھے، آپ پیدل نہیں جاتے ہیں، آپ گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں، بائسکل بنائی ہے آپ نے اور سب کچھ، تو باپ دادا کو صرف دین ہی میں کیوں آپ اختیار کر رہے ہیں؟ اور یہی طریقہ گمراہ فرقوں کا رہا ہے پرانے زمانے میں، گمراہ امتوں کا، انبیاء کے امتوں کا، نبی سے کھل کر کے کہہ دیتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم اپنے آبا و اجداد کو ایک مقصد، ایک خاص دین پر پائے تھے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، انہیں کے پیچھے چل کر کے ہمیں ہدایت ملے گی۔ دوسری آیت میں وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم انہیں کی اقتداء، انہیں کی تقلید کریں گے۔ اس وجہ سے بھائیو ضرور سوچیں کہ زندگی بہت کچھ گزر چکی ہے، اس وجہ سے اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، اگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صحیح دین کیا ہے، دنیا کے معاملات میں تو کہیں دکان اگر ڈالنی ہے آپ کو تو وہاں باقاعدہ ایسے دفتر ہیں جن سے جا کر کے مشورے لیں گے کہ کہاں مناسب رہے گا۔ ہمیں چشمے کی دکان ڈالنی ہے، باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں چلے گی یا نہیں چلے گی۔ ہوٹل ڈالنا ہے تو اس میں جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ دین کے معاملے میں کیوں جس نے کچھ کہہ دیا اس پر عمل کیا، یا باپ دادا کو جس پر پایا اسی پر عمل کر دیا؟ نہیں، سوچنا ہوگا صحیح دین کیا ہے۔ اب کسی کے لیے عذر نہیں ہے، جنگلوں میں نہیں جی رہے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے، صحیح تفسیر کی آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ، اور پھر علماء الحمدللہ اس زمانے میں بفضل اللہ بہت سے جو صحیح عقیدے کے ہیں وہ آپ کو صحیح مسائل بتاتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے صحیح مسائل یا صحیح تقریریں آپ کو ملیں گی، اور اس کے علاوہ آپ دوسری چیزیں نہ دیکھیں، لیکن اگر اسی کو ڈھونڈ کر کے آپ دیکھیں فلاں مدنی فلاں مدنی، ماشاءاللہ یہ مدینے کی یونیورسٹی کی برکت ہے کہ انہوں نے علم سے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو بھر دیا ہے۔ کہاں کہاں گئے، ہم نائجیریا گئے تھے شیخ سبیل کے ساتھ، واللہ دیکھا مدینے کی ایسی برکت عجیب کہ مدینے کا فارغ اس کا اسکول چل رہا ہے، لڑکیوں کا اسکول الگ، لڑکوں کا اسکول الگ، مسجد ہے، مسجد میں درس ہو رہا ہے، اور لسٹ دیکھا کہ وہ باقاعدہ جمعہ کے لیے اپنے علاقے میں فلاں فلاں کے کو فلاں موضوع پر تقریر دے کر کے، اپنے انڈیا میں بھی آج کل یہ چیز چلنے لگی ہے، نائجیریا میں جا کر کے دیکھا، غانا میں دیکھا، مصر میں بھی الحمدللہ دیکھا، مدینے کے فارغین الحمدللہ بڑی برکت رہے ہیں الحمدللہ امت کے لیے۔ تو آپ ان لوگوں سے فتویٰ لیجئے، جب بھی فتویٰ لینا ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مذہب پر فتویٰ پوچھیں، کیونکہ وہ مذہب آپ کا اللہ نے آپ کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کا طریقہ پوچھئے، اور اس کے علاوہ مفتی کے لیے جائز ہے کہ جہاں کوئی دلیل نہ ملے تو کسی بھی امام کے، ہمارے سب امام ہیں، ایک کو خاص کر کے گمراہ ہوں گے ہم، تو کسی بھی امام کے فتوے کو اختیار کرے جو زیادہ سے زیادہ آسان ہو۔ اب کل مثلا کسی نے مجھ سے پوچھا، اس میں ایک رائے ہو سکتی ہے الگ، کسی نے اس میں پوچھا کہ
ایک لڑکا ہے وہاں کا، باقاعدہ بھیجا، فرانس میں اس دن تک رہ چکا ہوں، تو وہاں بھیجا میں گیا تھا آپریشن کرنے 6 مہینہ، لیکن پھیرے ہو رہتے تھے لوگ بیچارے لڑکے، الحمدللہ کافی فائدہ ہوا۔ تو اس میں سے کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکا ہے جس کے ماں باپ بہت مالدار کافر، لیکن وہ سلفی اسلام لایا، سلفی اسلام کہیے، نہ حنفی اسلام، نہ مالکی اسلام، نہ حنبلی اسلام، نہ کوئی، سلفی اسلام قبول کیے ہوئے ہے۔ اس کے ماں باپ کا انتقال، کل دفن ہونا ہے اس کو، اور پھر اس پیسے کو صرف اسی بچے کو ملنا ہے، کروڑوں، تو کیا کرے؟ اب یہاں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب جب نہیں اس طرح کی دلیل، ایک حدیث ہے کہ 2 مذہب کے مختلف لوگ ایک دوسرے سے کے وارث نہیں ہوں گے، لیکن مصلحت دیکھ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں، کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان کافر کے مال کا وارث ہو سکتا ہے، لے کر کے وہ اپنی اصلاح کرے، اگرچہ اس نے حرام طریقے سے کما کر کے جمع کیا ہو، لے کر کے اسلام کی مدد کرے، اسلام کے مسلمانوں پر، طالب علموں پر خرچ کرے۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو عام ہے کہ نہیں، کافر کا مال اور کافر کا باپ کا کی وراثت مسلم بیٹا لے سکتا ہے۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ لے لو، اگر کروڑوں آپ نہیں لے رہے ہیں تو کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں وہ گرجا گھر کو دیتے ہیں، گرجا گھر والے جس طرح مندر کو دے کر کے اور کچھ اور مسلمانوں کے خلاف کام ہوگا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو باقاعدہ کہا ٹیپ کر دیجیے، ہم نے کہا ٹیپ کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ان کو بھیجا تو بڑے خوش ہوئے بیچارے۔ پھر اور اسی طرح کے مسائل ہیں جہاں واضح طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، مصلحت بھی ایک چیز ہے، مصلحہ عامہ، اور اس کے تحت بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے موقع پر کسی بھی امام کا فتویٰ لے لیا، آج امام شافعی کا لیا، کل امام ابو حنیفہ کا، پرسوں کسی اور کا، بڑے بڑے ائمہ ہمارے گزرے ہیں۔ تو نور بخش فرقہ کوئی بھی ہو، اگر وہ عقیدے پر نہیں ہے، صحیح عقیدت، تو نہ اس سے شادی، اس کی بیٹی کی شادی لیں، نہ اس کی بیٹی سے شادی کریں، نہ اپنی بیٹی کو ان کو دیں۔ پاکستان کے اندر اچھے اچھے لوگوں کو سنا کہ قادیانیوں کو انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے، بعد سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، اچھی طرح مجھے معلوم ہوا اور میں نے بھی احتجاج کیا، تو کہتے ہیں نہیں ایسے مشہور کیا ہے لوگوں نے، بس وہ قادیانی نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے بڑے ہی وثوق سے کہا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن اچھا ڈاکٹر ہے اور سب کچھ ہے، اس وجہ دے دیا، غلط ہے یہ۔